नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दर्स हदीस है। दर्स हदीस, हदीस का सबक। दर्स बोले तो सबक, हदीस बोले तो पैगंबर की बातें, पैगंबर बोले सो बातें। तो दर्स हदीस हुआ पैगंबर बोले सो बातें से सबक देना और सबक लेना। पैगंबर के बातों का सबक देना और सबक लेना, ये दर्स हदीस है। आज पैगंबर के बातें बहुत हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आँखों से देखे ईमान की हालत में, उनको सहाबी बोलते। सहाबी, सहाबा जमा, तो बहुत सारे हज़ारों हज़ार देखने वाले ईमान की हालत में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, उनकी बातें सुने, उनके बातें याद रखे और उनके बातें लिखने वाले लिख लिए और दूसरों तक पहुँचाए। जो लोग लिखे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, वो उनके बातें की जो है किताबें बन गई, बहुत सारी किताबें बन गई। उनको हदीस की किताबें बोलते। हदीस की किताबें बहुत हैं, जैसे सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, सुनन अबू दाऊद वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। तो ये सब किताबों में हदीसां हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सो बातें ये किताब में मौजूद हैं। अब जो भी हदीसां बोलते, बयान करते, वो किताबों से ले को जो है हदीसां बयान करते। आज मेरे सामने ये किताब है मुआरिफुल हदीस। हदीस की ये किताब मुआरिफुल हदीस, हदीस को पहचानना, हदीस को समझना, इसके माने होते। ये किताब मौलाना मोहम्मद मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई किताब है। इसमें हदीसां हैं और हदीस के माने और मतलब भी उन्होंने बयान करें। ये हदीसां में से आज मैं वो हदीसां सुनाना चाहता हूँ जो दिल को नरम करने वाली हैं। दिल को नरम करने वाली हदीसें, किताबुर रिखाख बोलते इसको हदीस में, यानी वो हदीसां ये किताब में जमा करे जिनको सुन को दिल नरम होते। दिल नरम भी होते, दिल सख्त भी होते। नरम दिल सही बात, अच्छी बात को कबूल करते, उस पर अमल करते। नरम दिल नरम ज़मीन रहे जैसा, ज़मीन को पहले नरम करते, नरम करके उसके अंदर बीज डालते, बारिश हुई तो अच्छी पीक होती। नरम नहीं करे सर का बीज डालने गए तो बीज भी बराबर नहीं पड़ती और पीक भी अच्छी नहीं होती। तो दिल का हाल भी ऐसे ही है। कुरान में ऐसी जो है मिसाल दी गई है। तो दिल का हाल भी ऐसा ही है कि दिल नरम हैं तो उसमें अल्लाह रसूल के बातें बीज की तरह पड़े, बारिश की तरह बरसे तो नेकी की पीक उठती। इंसान नेकियां करने लगता, बुराई से बचने लगता। तो इस तरह जो है दिल नरम भी होते हैं और दिल सख्त भी होते हैं। जैसा ज़मीन सख्त होती है, सख्त ज़मीन के ऊपर कितना बारिश पड़ा तो भी उसमें पीक नहीं होती, घास उठती और झाड़ी झंकार कांटेदार
झाड़ियाँ ऐसा उगते। तो सख्त दिल के ऊपर भी अगर जो है अल्लाह रसूल की बातें पढ़े, अल्लाह रसूल की बातें सख्त दिल सुना भी, तो जो है उसके अंदर से, वो दिल के अंदर से नेकियां नहीं फूटते, नेकियां की पीक नहीं होती उसमें। तो जैसा ज़मीन को नरम करना अच्छी पीक लेने के लिए ज़रूरी है, वैसा दिल को नरम करना नेकियां की पीक लेने के वास्ते अच्छा है। तो इस वास्ते जो है चंद वो हदीसें आज मैं लाया हूँ जो दिल को नरम करने वाली हैं, दिल को नरम करने वाली हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल को ईमान की हालत में देखे, उनकी बहुत सारी बातें सुने, बहुत सारी बातें उनके याद भी रखे, इन्होंने लिख लिए भी, और इनसे जो है हदीस की किताबों में बात आए, और उनसे जो है हमें आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या बातें हैं वो मालूम कर लेते हैं। उनमें से एक बात, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि सैयदना अबुल क़ासिम, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत थी, ये नाम से भी उनको पुकारते थे। तो सैयदना अबुल क़ासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस ज़ात पाक की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, अगर तुम्हें वो सब मालूम हो जाए जो मुझे मालूम है, तो तुम्हारा हंसना कम हो जाए और तुम्हारा रोना बढ़ जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, हज़रत अबू हुरैरा उनकी ये बात याद रखो, पहुँचाए दूसरों को, और हमारे तक ये बात पहुँची। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा को बोल रही ये बात, क्या बोले कि मुझे मालूम है सो होता तुम ना मालूम हुआ, यानी अल्लाह के बारे में, ख़बर के बारे में, आखिरत के बारे में, जन्नत दोज़ख के बारे में मुझे जितना मालूम है होता तुम ना भी मालूम हुआ, तो तुम्हारा हंसना कम हो जाएगा, तुम्हारा रोना बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें तुम ना याद रहें, तुम्हारे नज़र के सामने रहें, तो तुम्हारी ये हालत होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जो मालूम था मौत के बारे में, ख़बर के बारे में, हशर के बारे में और जन्नत दोज़ख के बारे में बहुत सारे बातें हमने सुनाए भी हैं, सुनने वाले उसे याद रखे, किताबा में लिख लिए और हमारे तक पहुँचाए हैं, वो किताबा में अभी मौजूद हैं। वो बातें जो है हम अगर पढ़े या सुने तो हमने भी बहुत सारे बातें मालूम हो जाते। कुरान में भी जो है बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में, अगर कुरान समझ को पढ़े तो इससे भी जो है बहुत सारे बातें मालूम हो जाते, जिसकी वजह से ये बातें सुन को हमारे दिलां नरम हो जाते और नेकी कबूल करना और नेकी की ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए आसान हो जाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, मुझे जो कुछ मालूम है तुम ना भी मालूम होता, तो तुम्हारा हंसना कम हो जाता, तुम्हारा रोना बढ़ जाता। तो इसे एक बात ये भी मालूम हुई कि ज़िंदगी में ज़्यादा हंसना अच्छी चीज़ नहीं, ज़िंदगी में ज़्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता है। यानी हमेशा रोते रहना ये बात भी नहीं, हमेशा ठीठा मारते रहना, हमेशा जो है हंसते मजाक करते रहना, ये भी अच्छी बात नहीं। इसके ताल्लुक़ से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है जो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। हदीस की किताब जामे तिरमिज़ी में यह हदीस है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, हमारे पास आए, हमें जो है बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, हंस रहे थे, गोया ठट्ठे मार रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने देख को बोले कि अगर तुम लोग ये मज़े की बातें जो कर रहे हैं, ये मजाक तोड़ देने वाली को याद करो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। लिहाजा लज्जतों को तोड़ देने वाली मौत को ज़्यादा याद करो। मौत वो चीज़ है जिससे मज़ा टूटता ज़िंदगी का, ख़राब बातों का मज़ा जो चाट लग जाती, ख़राब बातें की वो टूट जाती, कम हो जाती मौत को याद रखने से।
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں کہ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو۔ موت کو یاد کرنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے جب بھی دعا کرتے تو جو ہے دعا کرنا کہ موت کے وقت ایمان پر میری جان جائے، موت کے وقت مجھے کلمہ طیبہ نصیب ہو، موت کے بعد قبر کی زندگی میرے لیے آسان ہو۔ تو یہ دعا کرتے رہے تو موت بھی یاد رہتی۔ موت کو یاد کرنے کے بہت طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اس کے بعد آگے انہی صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بولے کہ خبر روز پکارتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبر روز پکارتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ یہ خبر پکارتی کہتے اللہ کے رسول بولے صحیح بات، آپ کی بات جو ہے کبھی غیر صحیح نہیں ہو سکتی، غلط نہیں ہو سکتی۔ تو موت یعنی خبر ہر روز پکارتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، یعنی تو دنیا سے سفر کرتے ہوئے میرے پاس آ گیا، اب میرے پاس ٹھہر کر یہاں سے پھر نکل کر تو آخرت میں جائے گا۔ تو تیرے سفر میں ایک مرحلہ میں بھی ہوں، میں مسافرت کا گھر ہوں۔ جیسا مسافر کے جو ہے کئی ٹھہرنے کے ٹھکانے ہوتے، یہاں ٹھہر کو وہاں سے آگے جاتا، وہاں ذرا ٹھہر کو دم لے کو آگے جاتا، ایسا جو ہے ایک ٹھکانہ ہم انسانوں کے لیے خبر ہے، ایک مسافرت کا ٹھکانہ۔ تو جو ہے خبر وہ بولتی کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، اور پھر بولتی میں تنہائی کا گھر ہوں۔ تو اکیلا چاہنے کا یہاں، تو اکیلا رہنے کا یہاں، تیرے ساتھ کوئی بھی آنے والا نہیں، جو بھی آئے تجھے میرے اندر ڈال کو نکل کو گئے، اب تو میرے پاس ہے۔ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ یہ سب معلوم مٹی میں کیا ہوتا، خبر میں کیا ہوتا، کیڑے مٹی ایچ ہوتے، تو میں اس کا گھر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبر ہر روز پکارتی ہے کہ میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں۔ اور اس کے بعد آگے اسی کیا ہے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ جب دفن کیا جاتا، ایک مومن بندہ جب خبر کے حوالے کیا جاتا، جب اسے گاڑتے تو خبر اس سے بولتی کہتے پیغمبر بول رہے سو مرحبا، ویلکم، خوش آمدید، میرے اوپر جتنے آدمیاں چلتے تھے ان میں تو سب سے اچھا تھا میرے واسطے، میں تجھے سب سے اچھا سمجھتی تھی، مومن تھا، نیک عمل کرنے والا تھا، اچھے کامہ کرنے والا تھا، اللہ رسول بولے سر کا زندگی گزار کو آیا تھا، تو خبر اسے ویلکم کرتی، مرحبا، بہت خوب آئے، اپنے ہی گھر آئے، یہ تیرا اپنا گھر ہے، اور اب جب تم میرے حوالے کر دیے گئے ہو، میرے پاس آ گئے ہو، تو تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس کے بعد خبر چوڑی ہونا شروع ہوتی، چوڑی ہونا شروع ہوتی، اتنی چوڑی ہوتی، ادھر دیکھے تو بھی چوڑی، ادھر دیکھے تو بھی چوڑی، ادھر تو دیکھے تو بھی چوڑی، چوڑی چوڑی اتنی چوڑی ہو جاتی، اور اس کے بعد اس کی خبر میں جنت کی ایک کھڑکی کھولی جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی، یہ خبر دی کہ ایسا مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب کوئی بدکار آدمی، غلط کار آدمی، کافر مرتا اور اسے خبر کے حوالے کیا جاتا، یا جیسا بھی اسے کرتے ہیں، جلاتے ہیں، یا جو کچھ ہوتا ہے اسے ہوتا، تو وہ بھی جو ہے خبر میں پہنچ جاتا، تو خبر اس سے کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک، میرے اوپر جتنے آدمیاں چلتے تھے اس میں سب سے ناپسند تو مجھے تھا، اب تو میرے پاس آیا، اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی۔ اس کے بعد خبر تنگ ہوتے جاتی، تنگ ہوتے جاتی، تنگ ہوتے جاتی، اتنی تنگ ہوتی کہ اس کے فصلیاں ایک دوسرے میں مل جاتے۔ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کو بتائے کہ خبر اس طرح جو ہے اس کے فصلیاں اس طرح ایک دوسرے میں مل جاتے. یہ کافر کے ساتھ ہوتا ہے معاملہ. حضرت ابو سعید خدری جو پیغمبر کی یہ بات ہمارے تک پہنچائے ہیں، انہوں نے یہ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر بتایا کہ فصلیاں اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، ادھر کے فصلیاں ادھر، ادھر کے فصلیاں ادھر ہو جاتے. انہوں جو ہے انگلیاں کر کو بتائے جیسا ہمیں بتایا. اور اس کے بعد جو ہے حضور فرمائے کہ اس کافر اور غلط کار آدمی کے اوپر 70 سانپاں چھوڑے جاتے. وہ سانپاں اسے کاٹتے رہتے، ڈستے رہتے، چاروں طرف سے ادھر سے ادھر سے اسے تکلیف دیتے رہتے، عذاب دیتے رہتے، اور یہاں تک کہ وہ حساب کے مقام پر پہنچ جاتا. یعنی جب تک قیامت قائم ہوتی اور اللہ کی طرف اسے جو ہے کھینچ کر نہیں لے جاتے، تب تک خبر میں اس کی یہی حالت ہوتی. اور اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے کھڈوں میں سے ایک کھڈا ہے. خبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق ہے. یہ بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے. یہ یاد رکھو زندگی گزارے تو وہ زندگی الگ ہی ہوتی. یہ بسر کو زندگی گزارے تو وہ زندگی الگ ہی ہوتی. یاد رکھو گزارنے والی زندگی وہ کل ہمارے کام آتی ہے، ہمارے لیے اچھا ہوتا. یہ باتوں کو بسر کو منمانی زندگی گزارے، کیسا ہوا ویسا جو ہے زندگی گزارے، تو یہ ہمارے واسطے بہت برا ہوتا اور اس کا نقصان ہم نہ وہاں آخرت میں بھی اٹھانا پڑتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے وہ خیریت سے اپنی منزل کو پہنچتا ہے. یاد رکھو اللہ کا سودا سستا نہیں، مہنگا ہے. یاد رکھو اللہ کا وہ سودا جنت ہے. ترمذی شریف یہ حدیث ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا یہ ہے کہ جو آدمی سفر کے لیے نکلتا، اسے اپنے سفر میں جو ہے فلاں جگہ پہنچنا ہوتا ہے تو اسے فکر رہتی جلدی نکلنا، میں جلدی پہنچ جاؤں گا. تو یہ ہمارا معاملہ بھی ایسا جلدی شروع کرے تو خیریت سے پہنچ جاتے. مطلب کیا ہے، صبح کریں گے، صبح سے شروع کریں گے نماز، اب ایک ٹائم دیکھیں گے روزہ، اب ایک ٹائم دیں گے زکوٰۃ، اب نہیں ہے ذرا تنگی ہے بعد میں دیں گے. نیک کام کرنے میں اگر ہمیں ٹالتے رہے تو وقت نکل جاتا اور ہم جو ہے خبر میں پہنچ جاتے. تو نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنا، جلد شروع کر دینا. جلد شروع کر دیا تو جلد پہنچ جاتا، خیریت سے پہنچ جاتا. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک اہم بات بولے، جنت سستی نہیں، جنت بہت مہنگی. جنت یہ اللہ کا سودا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے سودا بہت مہنگا ہے. قرآن میں بھی آتا ہے نا، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں پہنچ جاؤ گے؟ جنت یوں ملتی سمجھے کیا؟ جنت کو پانے کا ہے تو بہت کچھ کرنا پڑتا، اپنی جان لڑانی پڑتی، اپنا مال لگانا پڑتا، اللہ رسول جو بولے وہ کرنا پڑتا. ویسی زندگی گزارے تو جنت ملتی، ورنہ جنت جو ہے خالی خواہش سے نہیں ملتی. مجھے جنت دے یا اللہ، تو خالی منہ سے بولے تو نہیں ملتی. جنت جو ہے ایک مہنگا سودا ہے. مہنگا سودا کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے زندگی میں. ویسی زندگی گزارنی پڑتی ہے جیسی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری اور گزارنے کی ہدایت کی. اگر ویسی زندگی گزارے تو جنت ملے گی. یاد رکھو اللہ کا سودا سستا نہیں، اللہ کا سودا مہنگا ہے. اللہ کا یہ سودا جنت ہے.
حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی جنہوں اللہ کے رسول سے جو ہے سن کو یہ بات ہمارے تک پہنچائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند اور توانا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف اور ناتواں وہ ہے جو اپنے کو اپنی خواہشات نفس کا تابع کر دے اور اللہ سے امیدیں باندھے۔ ذرا غور کرو اس بات پر بھی۔ عقل مند اور توانا، عقل والا اور طاقت والا وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے، دل میں اثر نہ کرتا جائے۔ اللہ رسول بولے سر کا کرے، اللہ رسول بولے سر کا کرنا ہے تو بہت کچھ کنٹرول کرنا پڑتا۔ نماز پڑھنا ہے تو کیا کیا کرنا پڑتا ذرا سوچو تمہیں۔ پاک رہنا، پیشاب سے پاک رہنا، وضو کرنا، نماز سیکھنا، نماز میں اللہ کی طرف دھیان رہنا، اور نماز پابندی سے پڑھنا، جیسا پڑھنا ہے ویسا پڑھنا۔ صرف ایک بات نماز کے لیے جو ہے یہ سب باتیں ہیں، یہ سب کرنے کے واسطے میں جو ہے ایک سیلف کنٹرول کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ یہ بھی بڑی بات، دیکھو کتنا یاد دلا رہی ہیں اللہ کے رسول موت کو، کہ موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ جو بھی دنیا میں کرتے یاد رکھو کہ وہ موت کے بعد کام آنا، موت کے بعد پریشان نہیں کرنا ہمنا۔ جو باتیں ہمیں موت کے بعد پریشان کرنے والی ہیں وہ باتیں دنیا میں کرے تو پریشانی اٹھانا پڑتا، قبر میں بھی پریشانی اٹھانا پڑتا، حشر میں بھی، اور اس کے بعد کے تمام مرحلوں میں سے اس سے بچنا ہے، یہ تکلیفوں سے بچنا ہے تو اس کا موقع اب یہ زندگی ہے۔ یہ زندگی اگر ہم عقل مندی سے گزاریں، جیسا کہا گیا ویسا کرتے ہوئے گزاریں تو کامیابی ہے۔ آخرت کا جو ہے کیا ہے، عیش ہے۔ اور بیوقوف وہ ہے جو دل میں اثر کا کرتا اور اللہ سے امید رکھتا۔ کیا امید رکھتا؟ اللہ مجھے معاف کرتا ہے، اللہ جنت دیتا، مجھے نہیں دیتا کسے دیتا؟ کہتے ہوئے نہیں بولتے ایسا، اللہ معاف کرتا، جنت دیتا، ایسا سمجھنا بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف نہیں کرتا، معاف کرنے کے واسطے میں اس کے سامنے گڑ گڑانا پڑتا، جو کچھ غلط کام کرا وہ چھوڑنا پڑتا، جو کچھ غلط کام کرا اس کے واسطے اپنے اندر شرمندگی ہونا پڑتا، اور اس کے بعد وہ غلط کام چھوڑ کو اچھے کام کرنا شروع کرنا پڑتا۔ یہ توبہ ہے، یہ ایسی توبہ کرا انہیں، ایسا کرا، تب جو ہے امید ہے اللہ معاف کرے گا، یوں ہی معاف نہیں کرتا اللہ۔ اور اللہ سے جو ہے امیدیں رکھنا، غلط امیدیں رکھنا، یہ بھی جو ہے بہت غلط بات ہے۔ نیک کام کر کو اللہ سے اچھی امید رکھو، اللہ رسول بولے سر کا کر کو اللہ سے امید رکھو، یہ امید جو ہے کل بر آئے گی، یہ امید صحیح ثابت ہوگی۔ تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ سے امیدیں رکھے۔ حضرت عتبہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں پڑا رہا تو قیامت کے دن اپنے اس عمل کو وہ ہیچ سمجھے گا، حقیر سمجھے گا۔ یہ بھی سمجھنے والی بات ہے۔ ذرا ایک دو چار نمازاں پڑھ لے کو ہمیں جو ہے اکڑ جاتے، میں تو نماز پڑھنے والا ہوں، دو چار روزے رکھے اور سمجھتے کہ بہت کر لیا، دو چار روپے خیرات کرے سمجھ لیے کہ میں بڑا سخی ہو گیا۔ ایسی بات نہیں، اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی پیدا ہوا جب سے لے کو مرے تک سجدے میں پڑا رہا، اللہ کے سر بھی اٹھایا نہیں،
पूरी ज़िंदगी सजदे में पड़ा रहा अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो ऐसा आदमी भी क़यामत में जब उठेगा तो अपने उस पूरी ज़िंदगी के सजदे को हक़ीर समझेगा। मैं क्या भी नहीं करा, वहाँ के जो है चीज़ें देख को, जन्नत को देख को, दोज़ख को देख को, मैदान हशर को देख को, हिसाब किताब को देख को, ख़बर के अहवाल को देख को, वो समझेगा कि काश मैं अभी ज़्यादा काम करता, ज़्यादा अच्छे अमल करता, ज़्यादा नेकियां करता, अल्लाह रसूल की बात को और ज़्यादा लेता तो जो है बहुत अच्छा था। तो जो है वो उस वक्त पछताएगा। अगर कोई शख्स अपनी पैदाइश के दिन से मौत के दिन तक बराबर अल्लाह की रज़ा जुई के लिए सजदे में पड़ा रहा तो वो भी अपनी इस इबादत को आखिरत में हक़ीर समझेगा। यह हदीस है मुस्नद अहमद की। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नौजवान के पास ऐसी हालत में गए जबकि वह सकरात की हालत में था, मौत के दहाने पर खड़ा हुआ था, मरने वाला था सकरात की हालत में। ऐसे मौके पर उसके पास जो है गए और जाकर जो है पूछे कि क्या हालत है तेरी, तो क्या समझ रहा है, तेरी क्या हालत है, तेरा जो है मामला तो क्या समझता है। तो उस नौजवान ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखता हूँ मगर अल्लाह के अज़ाब से डर भी रहा हूँ। देखो उसका जवाब क्या है, मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ करेगा, मरते वक्त पर जो उसकी हालत है, मरने के बाद जो कुछ आने वाला है वो सुना था उन्हें अल्लाह के रसूल से, उसे मालूम था, वो सब चीज़ें जो है याद करके वो बोल रहा है कि मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है और अल्लाह के अज़ाब का डर भी है मुझे। तो उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, ऐसी हालत में जिस आदमी के दिल में ये कैफियत होती अल्लाह ताला उसे उसकी उम्मीद के मुताबिक देगा और उसके डर को दूर कर देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकीन करो जिस दिल में उम्मीद और खौफ की ये दोनों कैफियतें ऐसे आलम में जमा हों तो अल्लाह ताला उसको वो ज़रूर अता फरमा देंगे जिसकी उसको अल्लाह की रहमत से उम्मीद है, और उस अज़ाब से उसे ज़रूर बचा लेंगे जिसका उसके दिल में डर है। ये जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। इस हदीस से हमें ये बड़ा सबक मिलता है कि मौत को जब याद रखें तो उस वक्त जो है अल्लाह से ये भी दुआ करें कि हमारी कैफियत भी ये हो, उस वक्त जब हमारी मौत का वक्त आए, हमारी सकरात की हालत हो जाए तो दिल में कैफियत ये होना हमारे कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी हो, अल्लाह के अज़ाब का डर भी हो। बैनुल खौफ़ वर रजा, खौफ और डर के बीच में पूरी ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजरनी चाहिए। हमेशा जो है उम्मीद रख कर के अल्लाह माफ़ करेगा, बेपरवाही की ज़िंदगी भी गलत है, और हमेशा डर कर रहना और डरते हुए बहुत सारे काम छोड़ देना ये भी गलत है। दुनिया की ज़िंदगी भी बैनुल खौफ़ वर रजा होना चाहिए, और ख़ास कर सकरात के वक्त, अपनी मौत के वक्त भी हमारे दिल की कैफियत ये होना चाहिए कि अल्लाह की रहमत से उम्मीद हो और अल्लाह के अज़ाब का खौफ हो। ये दोनों को कैफियतें दिल में होनी चाहिए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको अपनी ज़ात से न किसी गोरे के मुकाबले में बड़ाई हासिल है न किसी काले के मुकाबले में, अलबत्ता तक़वा यानी अल्लाह का डर, जिसकी वजह से तुम किसी के मुकाबले में बड़े हो सकते हो। न गोरा काले से बड़ा है न काला गोरे से बड़ा है। हमें दुनिया में हमारी कैफियत क्या है देखो, काले को देखो गोरा जो है क्या दिल में समझता, गोरे को देखो काला दिल में क्या समझता। ये गोरा काला कुछ भी नहीं, जिसे अल्लाह जैसा बनाया वैसा है। ना गोरा खुद गोरा बना, ना काला खुद गोरा काला बना, अल्लाह ताला जैसा बनाया वैसा बना। असल चीज़ तक़वा है, असल चीज़ अल्लाह का डर है। अल्लाह का डर
اگر کالے کے دل میں زیادہ ہے تو وہ گورے سے اچھا ہے، اگر اللہ کا ڈر گورے کے دل میں زیادہ ہے تو وہ کالے سے اچھا ہے۔ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے بڑھ جاتے ہو۔ تو خوف خدا میں اللہ سے بڑھنے کی کوشش کرو، رنگ میں یا نسل میں یا خاندان میں، اس میں کوئی بڑائی نہیں۔ میرا خاندان بڑا، اس کا خاندان چھوٹا، میں اونچا ان نیچا، یہ جو ہے سب بیکار باتیں ہیں۔ یہ باتیں کچھ بھی کام کا آنے والی نہیں۔ دنیا میں خالی یہ باتیں لے کو چلتی ہمیں، مگر آخرت میں جا کو دیکھیں گے یہ بات ایک بھی کام آنے والی نہیں۔ آخرت میں، خبر میں، حشر میں کام آنے والی ایک ہی چیز ہے، خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنا، نیکیاں کرنا، گناہ والی زندگی چھوڑنا، نیکیوں والی زندگی گزارنا، یہ جو ہے اصل چیز ہے۔ یہ چیز کامیابی تک پہنچانے والی ہے۔ مسند احمد کی حدیث تھی یہ۔ ایک اور حدیث ہے مسند احمد ہی کی، ایک لمبی حدیث ہے اور مشہور حدیث بھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے، بڑے پڑھے لکھے صحابی تھے، حضور کو بہت پسند تھے، حضور ان سے جو ہے بہت کام لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کا گورنر بنائے، یمن کا گورنر بنا کو ان کو بھیجے۔ انہوں جو ہے تیاری کر کو پورا اپنے گھر میں اپنی سواری لے کو یمن کو جانے کے واسطے میں نکلے، تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے۔ انہوں اپنی سواری پہ بیٹھی، حضور چل لیتے جا رہی۔ حضور جو ہے ان کی سواری کی نکیل اپنے ہاتھ میں، ان کی جو ہے رسی اپنے ہاتھ میں پکڑ کو ان کو اوپر بٹھا لے کو نیچے پیدل جو ہے چل لیتے جا رہی۔ اور چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو کئی نصیحتیں کرتے، بہت سارے باتیں بولتے اس موقع پر انہوں، اور کئی احکام دیتے، کئی ہدایتیں دیتے۔ اس موقع پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو یہ بھی بولے کہ شاید یہ تمہاری ہماری آخری ملاقات ہے، دوبارہ تم مدینہ آؤ تو شاید مجھے نہ دیکھ سکو، میری خبر پر گزرو، میری مسجد پر گزرو، مگر مجھے نہ دیکھو۔ تو یہ بات سن کر حضرت معاذ بن جبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اب رونے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جو ہے نظر کر کے، مدینے کی طرف منہ کر کے فرمائے کہ مجھ سے زیادہ، سنو یہ بات، مجھ سے بہت زیادہ قریب اور مجھ سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والے وہ سب بندے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں۔ پھر سنو، حضرت معاذ بن جبل کو یہ تمام باتیں بول کو اس موقع پر انہوں نے کیا کیا بولے وہ سب حدیث میں آیا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، اور جو ہے یہ باتیں ہم نے سنانے والے انہوں حضرت معاذ بن جبل۔ تو اس میں سے جو ہے یہ بات آخر میں حضور یہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہ دیکھ سکو گے، یہ سمجھ کر، یہ سن کر تمہیں رونا آ رہا نا، تو اس موقع پر جو ہے تمہیں یاد رکھو یہ بات کہ مجھ سے بہت قریب ہیں، مجھ سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں وہ تمام لوگ، کونتے بھی رہندے دنیا میں، کانتے بھی رہندے، جو اللہ سے ڈرتے ہوں، جن کے دل میں خدا کا خوف ہے، خوف خدا والی زندگی جنہوں نے گزارا ہے، وہ مجھ سے بہت قریب ہیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قریب ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان کے کیا کہنے، ان کو کیا کیا نعمتیں نہیں ملیں گی خبر میں، ان کو کیا کیا نعمتیں نہیں ملیں گی حشر میں، ان کو کیا کیا نعمتیں نہیں ملیں گی پل صراط پر، اور ان کو کیا کیا نعمتیں اور مدد نہیں ملیں گی پل صراط پر اور آخرت میں۔ تو جو بھی تقوی والی زندگی گزاریں گے، کون تو بھی رہندے انہوں، کہاں تو بھی رہندے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب ہیں، ان سے بہت زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو یہ تھے آج کی چند باتیں۔ مجھے امید ہے کہ ان باتوں سے ہمارے دل نرم ہوں گے۔ یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں، بار بار سننے کی ہیں، اور ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، چینج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر یقین عطا فرمائے اور ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔